اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم ظفر شاہ۔ ناظرین، آج کا نسخہ جو ہے یہ مالی کولی کے بارے میں ہے اور بلڈ پریشر کے بارے میں ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مالی کولیا کیا چیز ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ نسخہ جو ہے بلڈ پریشر کے لیے آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے، پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اس میں آپ کو اقسام بتاؤں گا، مالی کولیا کی کتنی اقسام ہیں اور مالی کولیا کس کو کہتے ہیں، ہے کیا چیز ایکچوئل میں، اس کو کہتے کس کو ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ مالی کولیا کا مسئلہ جو ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے تو بلڈ پریشر بھی آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، مالی کولیا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسی بیماری ہے جس کو ہو جائے، اگر کسی بندے کو، کسی عورت کو یہ مالی کولیا کا مسئلہ بن جائے تو اس کو خود کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایکچوئل میں اس کو مرض کیا ہے۔ یہ اس کی کوئی واضح علامات نہیں ہو سکتی، یہ ہوتا ہے 4 قسم کا۔ یہ اب چل کر میں آپ کو اس کے نام بتاتا ہوں کہ کون کون سی قسم کے نام ہیں اس کے۔ تو یہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قسم اس میں ہے جو بہت زیادہ عام ہوتی ہے، تقریباً 50-60% جو ہے لوگ اس مالی کولیا میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے، مگر ہے یا نہیں ہے۔ مطلب کہ اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ نارمل لائف گزار رہا ہوتا ہے، وہ واقعی نارمل لائف رہا ہوتا ہے، مگر اس میں جو علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ مالی کولیا کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس بندے کو مالی کولیا کا مسئلہ۔ ایکچوئل میں مالی کولیا کس کو کہتے ہیں؟ مالی کولیا وہم، وشواس یا کسی بھی چیز پہ شک کرنا جو ہے یہ اس کو مالی کولیا کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو وہم کا مرض ہے، وشواس کرتا ہے، شک کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور مطلب ایکٹیویٹی ہے تو اس کو ہم مالی کولیا کہتے ہیں۔ یہ عام قسم کا مالی کولیا ہوتا ہے۔ اس کی 4 اقسام ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ نسخہ آپ بلڈ پریشر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، مالی کولیا کا جو مریض ہوتا ہے اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں پہ شک کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ شک کرتا ہے، ہر وقت وشواس کرتا ہے، ہر ایک بات پہ جو ہے وہ وہم کرتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا نہیں ہوگا، پتہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا۔ تو مطلب کہ جو وہم کرنے والا مریض ہوتا ہے نا، جیسا کہ اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہم کا علاج نہیں ہے، تو واقعی یہ بات جو ہے مالی کولیا کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ ایک وہم ہوتا ہے، ایک وشواس ہوتا ہے، ایک شک ہوتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ بن جائے اور اس کی تسلی، مطلب اس کو اگر کسی چیز پہ یقین نہ آئے تو وہ مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ کام نہیں کرتا۔ ایسا مریض ہے وہ ایسا کام ہی نہیں کرتا جس پہ اس کو خود کو تسلی نہ ہو، خود کو یقین نہ ہو، چاہے وہ غلط کام ہے چاہے وہ صحیح کام ہے۔ اگر آپ کے دیکھنے میں وہ غلط ہوگا، مگر ایسا مریض جو ہے جو مالی کولیا کا مریض ہوگا اس کے دیکھنے میں، اس کی سوچ میں وہ کام ٹھیک ہوگا تو وہ وہی کام کر لے گا، بے شک وہ غلط ہوگا مگر اس کو ٹھیک لگتا ہے وہ کر لے گا۔ تو اگر آپ اس کو منع کریں گے کہ نہیں یار یہ کام ایسے نہیں ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو یہ کام ایسے آپ کریں گے، تو وہ کہے گا نہیں نہیں بھائی آپ مجھے غلط جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں، یہ کام ایسے ہی ہوگا۔ مطلب کہ اس نے اس پہ شک کرنا ہے، اس پہ اس نے وشواس نہیں کرنا، اس پہ اس نے یقین نہیں کرنا، اور اس نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کام کرنا، چاہے اس کو اس کا رزلٹ ملے یا نہ ملے۔ تو وشواس، وہم یا شک کرنا جو ہے یہ ایک مالی کولیا کا مرض ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 50-60% لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی اقسام بتا دیتا ہوں۔ جو مالی کولیا ہوتا ہے یہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ 4 قسم کا کون کون سا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے دموی مالی کولیا، اور ایک ہوتا ہے صفراوی مالی کولیا، تیسرا جو ہوتا ہے یہ برگنی مالی کولیا ہوتا ہے، چوتھا جو ہوتا ہے یہ سوداوی مالی کولیا ہوتا ہے۔ جو سب سے عام مالی کولیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سوداوی مالی کولیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مریض کو جو ہے عجیب سے خیالات آتے ہیں، اس کے اپنے ہی تخیلات ہوتے ہیں، کسی کی بات پہ یقین نہیں کرتا، کسی کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا، شک کرتا ہے، وہم کرتا ہے، وشواس کرتا ہے، اور اپنی ہی بات کو وہ صحیح سمجھتا ہے، سچ سمجھتا ہے۔ تو ایسے مریض کو جو ہے عجیب سے خیالات آتے ہیں،
اور خیالات فاسدہ آتے ہیں. یہ نہیں کہ وہی صحیح خیالات آتے ہیں جو جینون نہیں، اس کو خیالات فاسدہ آتے ہیں، مطلب کہ اس کو غلط قسم کے خیالات آ سکتے ہیں. اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ کسی طرح بھی جا سکتی ہے، پازیٹیو بھی جا سکتی ہے، نیگیٹو بھی جا سکتی ہے. ایسا مریض رنج و غم، ذہنی ٹینشن، پریشانی کا شکار رہتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا مریض جو ہے معدے کا مریض بھی ہو جاتا ہے، قبض بھی اس کو رہ جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کو مالی کولیا میں ہو جاتی ہیں. اب میں آپ کو مالی کولیا کا علاج بتاؤں گا انشاءاللہ. جو بندہ یقین کے ساتھ، پھر بات وہی آ جاتی ہے، جو بندہ یقین کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کرے گا اور وہ اپنی اس بیماری سے جان چھڑوانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے یہ نسخہ استعمال کرنے سے مالی کولیا کا مرض جو ہے ختم ہو جائے گا اور بندہ جو ہے نارمل لائف گزارنے لگ جائے گا. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ لازمی کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے. اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیں. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں. نسخے کا اجزاء نوٹ کریں. چھوٹی چندن 25 گرام، گول ایرانی 10 گرام، چھوٹی الائچی 10 گرام لینی ہے، سندل سفید یہ بھی 10 گرام لینی ہے، دھنیا 10 گرام خشک دھنیا لینا ہے، یہ آپ 10 گرام لینا ہے، اور آخر میں آپ نے گل ایرانی جو ہے یہ آپ نے 25 گرام لینا ہے. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، تمام اشیاء کو جو ہے آپ نے صاف کر کے الگ الگ آپ نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے، کوٹ لینا ہے. تمام اشیاء کا صفو بنا کر آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے. اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا. طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. استعمال کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لینے ہیں. صبح شام ایک ایک کیپسول تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے مالی کولیا، وہم، وسواس، شک، بے یقینی اور پاگل پن تک، مالی کولیا جو ہے یہ پاگل پن تک بھی لے جاتا ہے بندے کو. اگر پاگل پن تک کی کنڈیشن بن گئی ہے اس صورت میں بھی آپ یہ نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں. بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اس صورت میں بھی آپ یہ نسخہ استعمال کرا سکتے ہیں. انشاءاللہ بلڈ پریشر بھی نارمل آنے لگ جائے گا اور مالی کولیا کا جتنا جو بھی مسئلہ ہے، چاروں میں سے جو بھی اقسام آپ کو مالی کولیا کیا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اللہ کے فضل کرم سے آپ کو اللہ پاک سے عطا فرمائے گا. ناظرین بہت زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.